پاکستانی تو نہ ہونے کے برابر ہیں، 2-3 فیملیز ہیں، لیکن انڈین مسلم بہت بڑی تعداد میں ہیں، تو اس لیے ہم حلال رکھتے ہیں ہر چیز. تو ہم نے بڑی بے تکلفی سے آرڈر دے دیا. اچھا اب جو روٹی آئی، ہم نے جب اس کو وہ اٹھایا، ہم نے وہ جو ہے نا، جو انہوں نے اس پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، اچھا تو وہ روٹی کچھ پراٹھا نما چیز ہمیں لگی. اچھا ہم نے جب دیکھا تو ہم نے محسوس کیا کہ یہ بہت ہی زیادہ گھی اس میں ہے. اچھا جب کھایا اور پتہ چلا وہ میدے کا بنا ہوا پراٹھا تھا، جسے وہ روٹی کہا کرتے تھے. اچھا آپ پراٹھا دیکھیں میدے کا آپ ایک آدھ دن کھا لیں تو ٹھیک ہے، ہم وہاں رہے 10 دن. آپ بلیو کریں وہاں پر روٹی ہوتی ہی نہیں، لوگوں کو عام آٹے کی روٹی کا معلوم ہی نہیں ہے. ہم انڈین فیملیز میں بھی گئے، ہمیں کھانے پہ انہوں نے بلایا، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یار آپ ہمیں خدا کا واسطہ یہ گھی نہ لگائیں، آپ ہمیں سادہ روٹی پکا دیں. وہ کہنے لگے جی ہمیں وہ آٹے ہی نہیں ملتا تو ہم آپ کو کیا بنا کے دیں، تو لہٰذا آپ کو تو یہی کھانا پڑے گا. اچھا وہاں یا فرینچ بریڈ استعمال ہوتی ہے، وہ جو لمبی سی ہوتی ہے نا، جس سے آپ لوگوں کو مار بھی سکتے ہیں، یا فرینچ بریڈ، یا پھر یہ والی روٹی. ہم تنگ آ گئے 10 دن کھا کھا کے. مجھے یاد ہے جب ہم وہاں سے پاکستان آئے ہیں تو ہم نے نتیجوں کی طرح سے اپنی روٹی کھائی ہے، جو عام آٹے کی روٹی ہوتی ہے. دیکھیے اچھا ایک واحد میں نے دیکھا ہے یہ گندم ہے جس سے آپ کا نا بھرتا نہیں ہے دل. آپ کو اس کے علاوہ کچھ بھی کھا لیں دل آپ کا نا گھبرا جائے گا کہ ڈیلی نہیں کھا سکتے. اچھا میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں. ہم گیانا گئے ویسٹ انڈیز 2000 میں. اچھا گیانا جو ہے وہ ساؤتھ امریکہ کے بالکل کنارے پر ہے، لیکن چونکہ وہ ویسٹ انڈیز کا حصہ ہے تو اس لیے اسے ویسٹ انڈیز کے نام سے ہی جانا جاتا ہے. اچھا گیانا میں بھی بہت انڈین اوریجن کے بہت لوگ آباد ہیں، یعنی اتنے زیادہ ہیں کہ وہاں ہم بازاروں میں جب گھومنے جایا کرتے تھے تو وہاں پر ہمیں انڈین گانے ہر جگہ سنائی دیتے تھے. تو ہم وہاں بھی یہی ہوا کہ ہم کھانا کھانے کے لیے گئے، ہم نے بڑی مشکل سے ایک انڈین ریسٹورینٹ تلاش کیا. اچھا وہاں مصیبت کیا ہوئی کہ جو موریشس میں ہمیں واسطہ پڑا تھا نا میدے کی روٹی کا، وہاں پر دال بھری روٹی. جتنے دن ہم رہے دال بھری روٹی کے علاوہ دوسری روٹی دستیاب ہی نہیں تھی. اچھا 1-2 دن تو بڑی اچھی لگی، بڑی مزیدار ظاہر دال بھری روٹی. ہم نے اچار ساتھ منگوایا تو اس کے ساتھ کھائے. پھر ہم نے مجھے میٹھی چٹنی کا بڑا شوق ہے تو ہم نے بازار سے جا کے میٹھی چٹنی خرید لی. اگلے دن ہم نے وہ کھائی. لیکن جب 2 دن ہوئے تو ہم تنگ آ گئے. ہم نے ان سے بہت کہا، وہ وہاں بھی یہی ہوا کہ ہم نے کوئی ایسا بندہ نہیں بچا جس سے ہم نے فرمائش نہ کی ہو، لیکن اس دال بھری روٹی سے ہماری جان نہیں چھوٹی. پہلے وہ پراٹھے گلے پڑ پہلے گئے، پراٹھے، اب پھر یہ دال بھری روٹی. جی ہاں بالکل. دیکھیں پھر ہم یہی کہیں گے نا اپنا ملک تو اپنا ہی ہے جہاں ہر آپ کو اچھی چیز کھانے کو ملتی جن ہاں کے ہم نہیں عادی ہیں. بہت بھائی، اپنے ملک کی بات ہی اور ہے. جو مزہ اپنے کھانے میں، اپنے بستر پر سونے میں، اپنے گھر میں جو مزہ ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ بات تو ہے. تو یہ اچھا وہاں کا موسم کیسا ہے؟ ماریشس کا بہت اچھا موسم ہے، ٹراپیکل، چونکہ بالکل سمندر کے کنارے ہے. ساؤتھ افریقہ کے بالکل نیچے ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، ظاہر چاروں طرف سمندر ہے، تو ویسے ہی شام کے وقت تو بڑی اچھی ہوا چلتی ہے. لیکن جنرلی موسم بہت اچھا ہے، بہت خوشگوار. اچھا، اور وہاں کے لوگوں کو بلکہ کیسا ہمارے پایا؟ ہوتے ہوئے وہاں استاد جو ہمارے استاد فتح علی خان، جی. ان کی ڈیتھ کی اطلاع ملی، اور وہاں پر ٹیلی ویژن ہمارے کمرے میں تھا. اس پہ صرف 3 چینل آیا کرتے تھے. ایک فرینچ میں چینل تھا جو ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا، ایک لوکل لینگویج میں تھا، ایک چینل تھا جس پہ انڈین فلمیں بھی چلتی تھی اور انڈین گانے بھی آتے تھے، اس پہ خبریں بھی اچھا آتی تھی. تو خبروں اچھا میں پورے دن جو ہے وہ ان کے بارے میں ڈاکیومنٹری چلتی رہیں، اور بہت انڈین بے شمار اداکاروں کے اور وہ تاثرات جو ہے سو دکھاتا رہا، اور بہت مقبول تھے وہ. ہم جہاں بھی گئے لوگوں کو پتہ چلا ہم پاکستان سے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے تو تعزیت کی کہ جی بڑا افسوس ہوا اچھا کہ جی فتح علی خان کا انتقال ہو گیا. بہت پاپولر تھے اچھا وہ وہاں. اچھا اچھا. لوگ کیسے لگے آپ کو وہاں کے؟ لوگ اچھے ہیں، چونکہ جس طرح میں نے کہا کہ انڈین اوریجن کے لوگ بہت ہیں، لوکل بھی ہیں، بڑی اچھی عادت کے ہیں، خوش اخلاق لوگ ہیں. چونکہ وہاں اتنے مسئلے مسائل نہیں ہیں، چھوٹی سی جگہ ہے،
اپنی ضروریات خود پوری کرتا ہے، مہنگائی بھی بہت زیادہ نہیں ہے، پرسکون زندگی ہے، نہ وہاں پر کبھی کوئی ڈاکہ پڑا، نہ وہاں کبھی کوئی قتل ہوا. کہتے ہیں کہ پچھلے 50 سال میں صرف ایک قتل ہوا تھا وہاں، وہ بھی ایک فیملی میں آپس میں جھگڑے میں، بس. باقی چوری ڈاکے تو کسی کو کہو تو بڑا حیران ہوتا ہے، اچھا چوری بھی ہوتی ہے، وہ کیسے ہوتی ہے؟ ہم نے کہا بھائی ہم تو کر کے بتا نہیں سکتے، ورنہ ہم بتا دیتے آپ کو کیسے ہوتی ہے. کتنی حیران کن بات ہے. جی ہاں بالکل. کہ وہاں پر اس تو بڑے مگن لوگ ہیں چیز، جتنے بھی، وہ 25 لاکھ کے قریب ہیں، بہت خوش. اچھا وہاں میں آپ کو ایک اور بڑی مزیدار بات بتاؤں. پاکستانیوں کی ایک بڑی خصوصیت، پاکستانی تو نہیں مسلم کہنا چاہیے، وہاں پر جب اس نے پہلی بتا دیا تھا کہ پاکستانی صرف 2 یا 3 فیملی ہیں، تو ہم نے اتنی ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں، ہم نے کہا پتہ نہیں کہاں ہوں گی. ایک دن ہمیں وہ دکھانے کے لیے لے گیا جو ہمارا ایک انڈین دوست تھا، تو ہم نے موڑ کاٹا، ایک خاصا دور دراز علاقہ تھا، تو ہمیں بڑی حیرانی ہوئی. حیرانی اس لیے ہوئی کہ پہاڑی پر ایک پاکستان کا سبز ہلالی پرچم جو ہے وہ لہرا رہا تھا. تو ہم بڑے حیران ہوئے، ہم نے کہا یہاں یہ کیا پاکستانی رہتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، یہ جو یہاں مسلمان رہتے ہیں انہوں نے یہ پرچم لہرایا ہے یہاں. اچھا اس کے بعد وہاں پر جو مین اسٹریٹ ہے، سب سے بڑی مین اسٹریٹ ہی کہلاتی ہے، مین اسٹریٹ پر وہاں پر گاندھی کے نام سے ایک بہت بڑا ہال بنایا گیا ہے. تو وہ رائٹ سائڈ پہ ہمیں دکھانے کے لیے وہ لے گیا. اچھا اس کے بالکل سامنے وہاں کے مسلمانوں نے آپس میں چندہ کر کے جو ہے وہ جناب ہال بنا دیا. تو بڑی ہمیں خوشی ہوئی، ہم نے کہا لو بھئی اس کا مطلب ہے کہ ہماری بھی پوری یہاں نمائندگی موجود ہے. تو وہاں پر جو مسلمان ایکٹیو ہیں اور بہت پاکستان کے دیوانے ہیں. اب پتہ نہیں اب حالیہ کیا تاثرات ہیں ان کے. اب 97 تک تو حالات ٹھیک ہے. بیچ میں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں. ہاں بہت، 2000 کے بعد تو بہت دنیا تیزی سے بدلی ہے. بہت بہت زیادہ. اور بس یہی ہے، تبدیلیاں تو ظاہر ہے کہ ہوں گی، ابھی مزید اور ہوں گی. ہاں زندگی دیکھیے، تبدیلیاں زندگی کا حصہ ہیں. تبدیلیاں ہر دور میں ہوتی رہیں، پہلے ذرا آہستہ آہستہ ہوتی تھیں، اور لوگوں کو پتہ بھی اس لیے نہیں چلتا تھا کہ کمیونیکیشن کے جو ذرائع تھے وہ بہت محدود تھے. تو لوگوں کو ایک خبر ملنے میں کئی دن لگ جاتے تھے. اب تو یہ ہے نا کہ آج کوئی واقعہ ہوا آپ کو اسی وقت لائیو جو ہے یوٹیوب پہ مل جائے گا. تو اس وائرل ہو لیے جاتا ہے وہ جو بھی ہے. اب اس لیے ہمیں زیادہ جو ہے چیزیں پتہ چلتی ہیں جلدی. بالکل یہ تو ہے. اب دیکھیں نا، میں اچھا. یہاں امریکہ بیٹھ کے اور یہ دیکھ لیتا ہوں کہ جی آپ کب زردہ پکا رہی ہیں اور کب آصف صحیح جو ہیں بات وہ ہے. یہ جا کے گھس گئے. ہاں نا، اور بیٹھ کے کھز کے پتہ نہیں کیا کیا نوش کرتا رہتا ہے آصف. ہی کمال ہے. اور میں زردہ ہی کیوں پکاتی ہوں آخر؟ میں کچھ اور کیوں نہیں پکاتی؟ یہ سوال ہے میرا مجھ سے. کر رہی ہیں یہ بھی تو ہے نا. اچھا آپ کو شکرکندی کی کھیر کیسی لگتی ہے؟ بہت بہت مزے کی. کتنی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے، بہت مزہ دیکھیے آتا ہے ایک کھانے زمانے میں لوگ بھول گئے ہوں گے، نئی نسل کو تو پتہ ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے شکرکندی میں. کی پوریاں بڑی مزیدار ہوتی ہیں. ہیں کیا کبھی ہوتی کھائی ہے؟ ہیں ہاں شکرکندی کی پوریاں؟ نہیں مجھے تو نہیں پتا. کمارے کبھی کھا کے دیکھیں، کسی سے پوچھیں بنانے کا، اور ہاں اتنی مزیدار ہوتی کہ آپ پھر ہمیشہ آپ بنائیں گی وہ. اور شکرکندی ویسے کی بھی مجھے کھیر کا مزہ کیا مزہ کہنے آتا بھائی. ہے. ہاں ہاں شکرکندی بہت. کی کھیر مجھے بہت پسند ہے. نہیں مجھے تو ہر طرح کی ہوں میٹھا. آلو کا بھی میٹھا ویسے بنتا ہے، یہ بھی میں بتاؤں. اچھا وہ کیا، وہ مجھے نہیں پتا ہاں بھائی. بالکل جس طرح شکرکندی کے ہی سٹائل میں ہی بنتا ہے. اچھا نہیں وہ میں نے کبھی نہیں ہاں کھایا بھائی. کھیر آلو کی کھیر میں نے کھائی ہوئی ہے، لیکن جو شکرکندی کی بات ہے نا وہ پھر آلو میں نہیں. اب زیادہ تعریف مت کریں ورنہ ایک آپ کی اور ایڈ ہو جائے گی چیز. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک. حسن بھائی، ریڈیو پر موسیقی کے بڑے بڑے استاد موجود ہوا کرتے تھے، میں تو یہی سوچ آپ رہا تھا ابھی تک ظاہر آپ کے ذہن میں ہے کیوں نا. نہیں آیا. ہاں اچھا، آپ تو ظاہر ہے ان کے بہت قریب رہے ہیں، ان کو قریب سے بھی دیکھا ہے، تو ذرا ان کے بارے میں بتائیے ذرا تفصیل سے. بھائی میرا جو ریڈیو کا دور تھا وہ ریڈیو کا سنہری ترین دور تھا. ہر شعبے بالکل. میں بڑے بڑے نام تھے، اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ریڈیو کے جو ملازمین تھے وہ بڑے بڑے ادیب، شعراء اور
جرنلسٹ